بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام بزم شاعری اور میں ہوں آپ کا میزبان قیصر وجدی۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے پروگرام بزم شاعری میں دنیا اردو کی وہ ممتاز شخصیات شرکت کرتی ہیں کہ جن کا تعلق کسی نہ کسی طور ادب سے قائم ہوتا ہے۔ اسی تعلق سے ہماری بزم شاعری میں آج دنیا اردو کے معتبر ترین شاعر موجود ہیں، سحر تاب رومانی۔ 3 شعری مجموعے ان کے آ چکے ہیں۔ میں ان کے کتابوں کے تعلق سے آپ کو بتا دوں کہ زندگی کے چاک پر، اس کی ترتیب کے تعلق سے ہم سحر تاب رومانی سے دریافت کریں گے کہ کون سا مجموعہ کب آیا۔ ایک مجموعہ اور میرے پاس ہے سحر تاب رومانی کا، دھوپ کے پار۔ ایک مجموعہ اور میرے پاس ہے ان کا، ممکن۔ تینوں مجموعہ کلام کے تعلق سے ہم سحر تاب رومانی سے گفتگو بھی کریں گے اور ان سے کلام بھی سماعت کریں گے۔ ناظرین کرام، جیسا کہ میں نے کتب کے سرورق آپ کو دکھائے، ان کتابوں کے تخلیق کار سحر تاب رومانی ہماری بزم میں موجود ہیں۔ ہم انہیں خوش آمدید کہتے ہیں۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم، کیسے ہیں سحر بھائی؟ آپ خیریت سے ہیں؟ جی، اللہ کا بہت شکر ہے۔ میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اپنے میٹرو ون نیوز کی جو ٹیم ہے اس کی جانب سے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور ہمارے چینل کے جو CEO عامر مسعود شیخ صاحب ہیں ان کی جانب سے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ہماری درخواست کو قبول کیا اور بزم شاعری میں شریک ہوئے۔ بہت شکریہ، میری جانب سے بھی آپ کا شکریہ۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ ناظرین کرام، ہم آپ کے علم میں یہ بات لانا ضروری جانتے ہیں کہ سحر تاب رومانی کا تعلق شعراء کے اس قبیلے سے ہے کہ جو اپنا وقت تخلیق ادب میں بسر کرتے ہیں اور مشاعروں کی تگ و دو سے ہمیشہ دور رہتے ہیں۔ مشاعروں کے تعلق سے بھی گفتگو ہوگی، ان کی تخلیقات کے تعلق سے بھی گفتگو ہوگی۔ سحر تاب، وہی ایک سوال جو بزم شاعری میں آنے والے کم و بیش تمام مہمانوں سے قائم کیا جاتا ہے، ان کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے، شاعری آپ کی جانب بڑھی یا شاعری کی جانب آپ نے قدم بڑھائے؟ کیسر بھی، پہلے میں ایک تصحیح کر دوں کہ 3 مجموعے نہیں، 4 مجموعے شائع ہو چکے ہیں۔ ماشاءاللہ۔ پہلا مجموعہ گفتگو ہونے کے بعد، اس واہ کے بعد ممکن، واہ، اس کے بعد پھر زندگی کے چاک پر، اور پھر دھوپ کے پار۔ بہت اور خوب۔ انشاءاللہ جو ہے وہ چند دنوں میں جو ہے وہ 5واں مجموعہ بھی شیشہ کے نام سے شیشہ، بہت اچھی منظر عام پر آئے گا۔ بہت اچھی۔ باقی رہا آپ کا سوال، تو یہ مجھے خود سمجھ میں نہیں آیا اچھا کہ میں شاعری کی طرف گیا یا شاعری میری طرف آئی۔ بس یہ سلسلہ اچانک شروع ہو گیا، اچھا مجھے کوئی شوق نہیں تھا، اچھا صرف جو ہے شعر کہنے کا، پڑھنے کا شوق تھا، شعر کہنے کا نہیں۔ اچھا لیکن ایک دفعہ بس اچانک کسی نے مجھ سے کہا کہ آپ شعر کہا بھی کریں، تو میں نے جو ہے کوشش کرنا شروع کر دی۔ اور وہ زمانہ ہے سکھر کا، جب میں سکھر میں رہائش پذیر تھا۔ اچھا وہاں جو ہے وہ میں میرا خیال ہے 1 سال تک شعر کہتا رہا، جو آپ سمجھتے ہوں گے کہ وہ سب شعر کس طرح کے ہوں گے۔ جی 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 جی۔ اس کے بعد مجھے ایک صاحب جو سکھر میں مقیم تھے ان دنوں، ان سے میری ملاقات ہوئی۔ وہ شاعر تھے، اچھا ان کا نام تھا رفیق احمد رفیق۔ اچھا ان کو میں نے اپنے وہ شعر سنائے جو میں نے کہے تھے جی جی۔ اس 1 سال میں، 1.5 سال میں۔ انہوں نے سن کر داد دی اور میں خوش ہوا، لیکن پھر کچھ عرصے بعد معلوم چلا کہ وہ شعر جو ہیں وہ وزن میں نہیں ہیں۔ اچھا اس کے بعد پھر کچھ چیزیں انہوں نے مجھے بتائیں، اور وہیں سے پھر میں نے صحیح طور پر جو ہے شعر کہنا شروع کیے۔ وہ کہ میں باقاعدہ کسی کا استاد نہیں، شاگرد نہیں ہوں، اور نہ میرا کوئی باقاعدہ استاد ہے، لیکن رفیق احمد رفیق صاحب جو ہیں ان سے میں نے شاعری کی رموز و علائم جو ہیں وہ ان دنوں کچھ سمجھے ضرور اچھا، گڈ، یا سیکھے۔ بہت اچھی بات۔ بس اس کے بعد پھر یہ سلسلہ چل نکلا۔ واہ
اور اب آپ کے سامنے ہے۔ بہت اچھی بات ہے، اور آج الحمدللہ آپ کا شمار کم و بیش کراچی کے ان چند شعراء میں ہوتا ہے جو کراچی کی پہچان بنے، کراچی کی شناخت ہیں، اور جن کے کلام کو اعتبار حاصل ہوا ہے۔ بس محبت ہے، نوازش ہے۔ بالکل۔ تو سحر، ہمارے ناظرین جو کہ اس وقت آپ کو دیکھ رہے ہیں، آپ کی گفتگو سماعت کر رہے ہیں، وہ یہ بھی چاہیں گے کہ سحر سے ہم کلام بھی سماعت کریں، تو ہم آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ کچھ کلام عطا کیجیے۔ میں کچھ شعر پیش کرتا ہوں کہ ایک دستک اور آوازیں سے کی، واہ، ایک دستک اور آوازیں سے کی، گفتگو اس بار دروازے سے کی۔ بہت اچھے، بہت اچھے، ایک دستک اور آوازیں سے کی، بہت اچھے، گفتگو اس بار دروازے سے کی، زندگی ہے نیند میں چلنے کا نام، زندگی ہے نیند میں چلنے کا نام، زندگی ہے نیند میں چلنے کا نام، سو بسر یہ زیست اندازے سے کی۔ بہت اچھے سحر، زندگی ہے نیند میں چلنے کا نام، بہت اچھے، سو بسر یہ زیست اندازے سے کی، رنگ بھرنا دشت کے منظر میں تھا، واہ، رنگ بھرنا دشت کے منظر میں تھا، واہ، چھاؤں پیدا دھوپ کے غازے سے کی۔ بہت اچھے سحر، رنگ بھرنا دشت کے منظر میں تھا، چھاؤں پیدا دھوپ کے غازے سے کی، دوسرا رستہ کوئی تھا ہی نہیں، واہ، دوسرا رستہ کوئی تھا ہی نہیں، زندگی آغاز خمیازے سے کی۔ بہت اچھے، بہت دوسرا رستہ کوئی تھا ہی واہ نہیں، واہ واہ واہ، زندگی آغاز خمیازے سے کی، واہ، منتشر میں اس لیے بھی ہوں سحر، واہ، منتشر میں اس لیے بھی ہوں سحر، جنگ میں نے اپنے شیرازے سے کی۔ بہت اچھے، بہت اچھے، جنگ میں نے اپنے شیرازے سے کی، بہت اچھے، بہت اچھے، ایک دستک اور آوازیں سے کی، واہ، گفتگو اس بار دروازے سے کی۔ بہت اچھے، کچھ اور کلام پیش کیجیے۔ ایک غزل جی جی، شعر اس کے بھی کہ میری محنت کی قیمت وہ بڑی معقول دے گا، میری محنت کی قیمت وہ بڑی معقول دے گا، سفر سے واپسی پر راستے کی دھول دے گا۔ بہت اچھے، بہت اچھے، میری محنت کی قیمت وہ بڑی معقول دے گا، سفر سے واپسی پر راستے کی دھول دے گا، بتائے گا وہ پہلے خامشی کے 100 فوائد، واہ، بتائے گا وہ پہلے خامشی کے 100 فوائد، واہ، پھر اس کے بعد اپنی گفتگو کو طول دے گا، بہت اچھے، بہت اور اچھے، دلاؤں گا اسے میں یاد ایک ایک بات اس کی، واہ، دلاؤں گا اسے میں یاد ایک ایک بات اس کی، واہ، مگر وہ لکھ کے کاغذ پر مجھے ایک بھول دے گا۔ بہت اچھے، بہت اچھے، اور سنا ہے اب کتابیں اور قلم تقسیم ہوں گے، واہ، سنا ہے اب کتابیں اور قلم تقسیم ہوں گے، سنا ہے مفت میں تعلیم ہر اسکول دے گا، بہت اچھے، بہت اور اچھے، تمہاری بے قراری گر نہیں جائے تو پھر تم سحر سے جا کے ملنا، وہ دعا کے پھول دے گا، بہت اچھے، میری محنت کی قیمت وہ بڑی معقول دے گا، واہ، سفر سے بہت واپسی اچھے، پر راستے کی دھول دے گا۔ بہت اچھے، بہت اچھے۔ ناظرین کرام، آپ خوبصورت کلام سماعت کر رہے ہیں سحر رومانی سے، گفتگو کا سلسلہ بھی رہے گا، اور سحر اتنا خوبصورت کلام پیش کر رہے ہیں کہ جی چاہتا ہے تعدیر ان کا کلام سماعت کیا جائے۔ سحر کچھ عرصہ بیرون ملک بھی قیام رہا آپ کا، جی، اس تعلق سے کچھ بتائیے، وہاں کی ادبی جو کارگزاری ہے، وہاں کا ادبی ماحول کیسا تھا؟ کچھ تفصیل بتاتا ہوں میں کہ میں سکھر سے 90 میں کراچی آ گیا تھا، لیکن کراچی میں صرف 10 سال رہ سکا، اچھا، یعنی 90 کے 2000 کے اینڈ میں یہاں سے دبئی گیا فرسٹ ٹائم، تو اس وقت جب میں یہاں سے گیا تھا تو وہ وزٹ تھا میرا ایک، اور پھر میں 3 مہینے کے بعد واپس آ گیا تھا۔ جی جی، پھر میں 2001 سے 2000 میں گیا، 2001 سے میں جو ہے مستقل پھر وہاں دبئی میں شفٹ ہو گیا، وہاں سیٹل ہو گیا، سیٹل ہو گیا۔ وہاں بھی یہی تھا کہ میں تقریباً 6-8 مہینے تک تو میں مطلب کسی سے ملاقات نہ ہو سکی میری، پھر وہاں موجود آپ جانتے ہوں گے ہمارے ایک دوست ظفر الاسلام جاوید صاحب، جی 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 جی، مشاعرہ آرگنائزر بھی جی ہیں، بہت اچھے شاعر بھی ہیں، بالکل، انہوں نے پھر میرے لیے ایک نشست وہاں رکھی، اور وہاں سے پھر وہ وہاں کے جو منظر پر آئے، وہاں جو پر منظرنامہ تھا اس پر میں آ گیا، اور
کچھ یعنی کہ یہ تھا کہ بہت اچھے اچھے جو مشاعرے، بلکہ ظہور صاحب نے جو ہے وہ مجھے جب تک میں وہاں رہا انہوں نے تمام عالمی مشاعرے مجھے پڑھوائے وہاں پہ. اچھا ماشاء اللہ، واہ 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 واہ. اور بڑی اچھی ادبی فضا وہاں کی، بلکہ میں سمجھتا ہوں مجھے کراچی سے زیادہ اچھی جو ادبی فضا تھی اچھا وہ دبئی کی تھی. وہاں میسر آئی. ہاں بلا شبہ ہم نے بھی دیکھا ہے، بلکہ اس وقت کی تو بات کچھ اور تھی، اور اب تو وہاں پہ ہمارے سید فرحان واسطی بہت اچھے پروگرام سالانہ مشاعروں کا اہتمام کر رہے ہیں. اچھا پھر یہ اب سلسلہ شروع جی کیا جی، ہوا. اور پھر یہ ریحان صدیقی بھائی یہ مشاعرے رکھ رہے ہیں. تو دبئی تو اب یہ سمجھ لیجئے کہ پورا ایک ادب کا گڑھ بن چکا ہے. اور ہم نے یہ دیکھا سہرتاب کہ آپ کے دور میں جب آپ کا قیام وہاں تھا تو معلوم نہیں کیا صورتحال تھی سامع کے تعلق سے، لیکن ان دو احباب کا جن کا میں نے ابھی ذکر خیر کیا، یہ جو مشاعروں کا اہتمام کرتے ہیں تو مشاعرہ گاہ جو ہے وہ مکمل سامع سے بھرا ہوتا ہے اور انتہائی تربیت یافتہ لوگ ہوتے ہیں، ہے نا. تو اس زمانے میں بھی جو ظہور صاحب کرتے تھے، بلکہ یہ تو روایت سلیم جعفری صاحب کے زمانے سے تھی. بالکل ہال جو ہے بھرا ہوتا تھا، ایسا نہیں ہے نا. تو بڑا اچھا، اور اس کا سبب شاید یہ بھی ہے کہ وہاں سامع نہ صرف پاکستان کے نہیں بلکہ انڈین بھی، اور وہ بھی تمام جو اردو سے محبت رکھتے ہیں وہ تمام یکجا ہو جاتے ہیں، ہے نا. تو سیر صاحب ہم نے یہ دیکھا ہے کہ کراچی شہر میں تقریبات کا اہتمام ہوتا رہتا ہے اور آپ اس میں کم دکھائی دیتے ہیں. تو اس سبب سے کچھ بتائیے کہ کیا وجوہات ہیں اس کی؟ کیسا بھائی، مشاعرہ اصل میں مشاعرہ میرا مسئلہ نہیں ہے. میرا مسئلہ ہمیشہ سے شعر کہنا رہا ہے. یہ ضرور ہے کہ دیکھیں شہرت، ابھی کچھ دیر پہلے بھی ہم گفتگو کر رہے تھے کہ شہرت کا ایک جذبہ تو ہوتا ہے کہ آدمی کے اندر ہوتا ہے کہ بھی میں پہچان ہو یا شہرت ہو. شاید بس اس حد تک ہے کہ کچھ لوگ پہچانے یا جانے. باقی کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے میرے لیے مشاعرہ کہ میں چاہوں تو خود جو ہے وہ کتنے مشاعرے ارینج کر سکتا ہوں. آپ کو پتہ ہوگا کہ کسی زمانے میں حلقہ دانش، جی ہاں بالکل آغاز کے دور میں، بالکل اس زمانے میں کتنے مشاعرے ہم نے کیے. اس کے علاوہ میں آپ کو یہاں یہ بھی بتاؤں کہ میں نے سکھر میں بھی، میں نے خیرپور میں بھی تنظیم ادب و فنون اچھا قائم کی تھی کچھ دوستوں نے مل کر. اس کے علاوہ میں نے کراچی میں آ کر بھی جو ہے وہ اردو فورم ایک تشکیل دیا تھا. اس کے بعد جو ہے حلقہ ارباب ذوق دبئی میں بھی جو ہے نشستیں میں کراتا رہا. تو میں خود جو ہے وہ کئی پروگرام جو ہے میں نے کرائے ہیں، پروگراموں کا اہتمام کر سکتے ہیں. جی بالکل کرائے ہیں، اور میں اب بھی کر سکتا ہوں. لیکن میں یہاں بھی ابھی آپ کو معلوم ہوگا کہ تہذیب کے تحت ایک مشاعرہ ہوا تھا، بشر عدیل جعفری صاحب نے جو ہے کروایا تھا، اس میں بھی میں شامل تھا. تو ایسا نہیں ہے، میں خود کر سکتا ہوں، لیکن نہ جانے کیا وجہ ہے کہ میں ذرا مطلب دور ہی رہتا ہوں، اتنا زیادہ دل اس سائڈ راغب نہیں ہوتا اور زیادہ وہ. ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام بزم شاعری، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں بزم شاعری میں خوبصورت لب و لہجے کے شاعر سہرتاب رومانی. خوبصورت گفتگو فرما رہے ہیں، خوبصورت کلام پیش کر رہے ہیں. ناظرین اس وقت ہم جا رہے ہیں ایک وقفے پر، وقفے سے دوبارہ حاضر ہو کر پروگرام کا سلسلہ یہیں سے جوڑتے ہیں. ناظرین کرام، ہم وقفے سے حاضر ہو چکے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام بزم شاعری، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے عہد کی ایک ممتاز آواز سہرتاب رومانی. سحر، خوبصورت کلام آپ پیش کر رہے تھے اور آپ سے گفتگو بھی ہو رہی ہے، تو ہم یہ چاہیں گے اور آپ کو دوبارہ سے زحمت دیں گے، ہم چاہیں گے کہ کچھ کلام ہماری سماعتوں تک منتقل کیجیے. جی ضرور کیسے بھائی، بہت شکریہ. میں ایک غزل کے کچھ شعر پیش کرتا ہوں جی عطا سننے والوں کے کیجیے. لیے کہ نرالی طرز کا سودا خریدا. نرالی طرز کا سودا، نرالی طرز کا سودا خریدا، واہ، سراب دشت سے دریا خریدا. بہت اچھے بہت اچھے. نرالی طرز کا سودا خریدا، سراب دشت سے دریا خریدا. بہت ہی خشک ہوتی جا رہی تھیں، واہ، بہت ہی خشک ہوتی جا رہی تھیں، سو آنکھوں کے لیے گریا خریدا. بہت اچھے بہت اچھے. بہت ہی خشک ہوتی جا رہی تھیں، واہ سو آنکھوں کے لیے گریا خریدا. واہ وہ جس نے ڈھائی تھی دل کی عمارت، واہ، وہ جس نے ڈھائی تھی دل کی عمارت، اسی نے آ کے یہ ملبہ خریدا. بہت اچھے وہ جس نے ڈھائی تھی دل کی عمارت، واہ، اسی نے آ کے یہ ملبہ خریدا.
हकीकत ही हकीकत देखते हो, वाह, हकीकत ही हकीकत देखते हो, कभी तुमने कोई सपना खरीदा। बहुत अच्छे, बहुत हकीकत ही अच्छे। हकीकत देखते हो, कभी तुमने कोई सपना कोई खरीदा। सपना खरीदा। और उजाड़ा है दरख्तों को ये किसने, वाह, उजाड़ा है दरख्तों को ये किसने धूप से साया खरीदा। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। और तुम्हारे गम से जी उगता गया तो, वाह, तुम्हारे गम से जी उगता गया तो, अलग से कुछ गमे दुनिया खरीदा। बहुत अच्छा, बहुत तुम्हारे गम से जी उगता गया तो, अलग से कुछ गमे दुनिया खरीदा। ये बाजी इश्क की ऐसे है जीती, वाह, ये बाजी इश्क की ऐसे है जीती, मियाँ हर गाम पर खतरा खरीदा। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। एक गज़ल मैं और पेश करता हूँ कि खामोशी से कहो ज़रा खामोश, खामोशी से कहो जरा खामोश, खामोशी से कहो ज़रा खामोश, सुन रहा है मेरा खुदा खामोश। खामोश, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। खामोशी से कहो ज़रा खामोश, वाह, सुन रहा है मेरा खुदा खामोश। एक मैं ही था बोलने वाला, वाह, एक मैं ही था बोलने वाला, वो भी तूने करा दिया खामोश। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। एक मैं ही था बोलने वाला, वाह, वो भी तूने करा दिया खामोश। कर रही थी कलाम खामोशी, वाह, कर रही थी कलाम खामोशी, इसलिए होना पड़ गया खामोश। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। कर रही थी कलाम खामोशी, इसलिए होना पड़ गया खामोश। और मैंने देखा है लोग होते हैं, वाह, मैंने देखा है लोग होते हैं, उससे करके मुकालिमा खामोश। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। और ज़िंदगी की यही कहानी है, जिंदगी की यही कहानी है, इब्तिदा शोर इंतहा खामोश। बहुत अच्छे। ज़िंदगी की यही कहानी है, वाह, इब्तिदा शोर इंतहा खामोश। और गुफ्तगू करनी थी मुझे लेकिन, वाह, गुफ्तगू करनी थी मुझे लेकिन, मैं तेरी बज़्म से उठा खामोश। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। गुफ्तगू करनी थी मुझे लेकिन, वाह, मैं तेरी बज़्म से उठा खामोश। खामोशी से कहो ज़रा खामोश, वाह, सुन रहा है मेरा खुदा खामोश। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। कुछ और सुना दूं? जी जी, ज़रूर अता कीजिए। एक छोटी बहर में कुछ शेर देखें जी, कि जब तक खलजान में नहीं था, वाह, जब तक खलजान में नहीं था, दिल इत्मीनान में नहीं था। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। और यानी तुम ही दिमाग में थे, वाह, यानी तुम ही दिमाग में थे, यानी कुछ ध्यान में नहीं था। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। यानी तुम ही दिमाग में थे, वाह, यानी कुछ ध्यान में नहीं था। मेरा खुद से मुकाबला था, मेरा खुद से मुकाबला था। कोई मैदान में नहीं था। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। मेरा खुद से मुकाबला था, कोई मैदान में नहीं था। मैं उस पर गौर कर रहा हूँ, वाह, वो जो ऐलान में नहीं था। बहुत अच्छे, बहुत मैं अच्छे। उस पर गौर कर रहा हूँ, वो जो ऐलान में नहीं था। अहदो पैमान के सिवा कुछ, वाह, अहदो पैमान में नहीं था। बहुत अच्छे, बहुत अहदो अच्छे। पैमान के सिवा कुछ, बहुत अहदो अच्छे। पैमान में नहीं था। तेरा सामान था मगर मैं तेरे सामान में नहीं था। बहुत अच्छे सर साहब, वाह वाह वाह। तेरा सामान था मगर मैं वाह वाह, तेरे सामान में नहीं था। गोया बाहर थी आग सारी, वाह, गोया बाहर थी आग सारी, कुछ आतिशदान में नहीं था। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छे सर साहब, खूबसूरत कलाम नवाजिश आपने पेश किया। सर साहब, तो हम ये देखते हैं कि आप ये बताइए, जब शायरी की जानिब आपका आना हुआ तो आपके साथ लामहला और भी बहुत सारे ताज़ा कार शौरा आए होंगे, तो उन्हें आप इस वक्त कहाँ देखते हैं? कुछ लोग आपके साथ हैं या उन्होंने शायरी तर्क कर दी, दूसरी राहें इख्तियार कर लीं? बड़ा अच्छा सवाल है। कैसे भाई, इस वक्त मैंने बताया अभी आपको कि ये शायरी की इब्तिदा की वो ज़माना 85-84 का है, और मैं उस वक्त सखर में क़याम पजीर था। तो मेरे साथ कुछ अहबाब थे सखर में, जैसे एक दो नाम मैं लेता हूँ। शहजाद शाम, अच्छा। एक साहब थे नियाज़ अहमद नियाज़, और एक आसिम साहब थे, उनका नाम मुझे तखल्लुस याद नहीं, आसिम करके नाम था उनका। हम 3-4 लड़के थे, उन्होंने एक साथ ही तकरीबन सफ़र शुरू किया था।
لیکن میں دیکھتا ہوں وہ لوگ منظر پر نہیں ہیں. منظر پر نہیں ہے، وہ رابطے میں ہیں. شہزاد شاہ مجھ سے رابطے میں ہیں، لیکن وہ بھی جو ہے شاعری میں اس طرح منظر پر نہیں ہیں جس طرح ہونا چاہیے تھا. اچھا اچھا، یہ ہے. ممکن ہے کہ شاید ان کے کچھ مسائل ہوتے ہیں، ورنہ میں سمجھتا ہوں کہ شاعری جو ہے وہ کل وقتی وہ ہے. بالکل، یہ کل وقتی ایک کام ہے، اور یہ آپ جز وقتی اسے اختیار نہیں کر سکتے خود پر. اور شاعر کے لیے یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ وہ لکھ رہا ہے، یعنی شاعر کا تو ایک مزاج ہے کہ وہ کچھ نہیں لکھ رہا تب بھی وہ شاعر ہے. بالکل بالکل، ہے نا. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ذہنی طور پر اس کا انوالومنٹ اس شاعری میں ہو. تو سر ہم نے ایک چیز اور دیکھی کہ جس طرح ہم نے مشاعروں کے تعلق سے بات کی اور دیگر موضوعات پر ہم نے بات کی، تو شہر کی ادبی فضا کو، خاص طور سے کراچی کی ادبی فضا کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ کیا محسوس کرتے ہیں؟ اچھا لگ رہا ہے ماحول، یا اس میں کسی اس کی گنجائش ہے اسے دوبارہ ترتیب دینے کی، اس میں بہتری لائی جا سکتی ہے؟ اس تعلق سے کچھ فرمائیے. کراچی کی ادبی فضا میں 90 سے دیکھ رہا ہوں. جی جب جی. میں کراچی سے سکھر سے کراچی آیا تو 90 میں تو میں ان نہیں ہوا تھا مشاعروں میں. 92 سے لے کر پھر 2000 تک تقریباً یہاں کے مشاعرے میں نے دیکھے. جاتا رہا مختلف پروگرام سے کرانے. اس زمانے میں جو فضا تھی اچھی لگتی تھی. پھر میں یہاں سے چلا گیا دبئی، وہاں جا کر وہ فضا مجھے اچھی لگنے لگی. اب جب میں یہاں دوبارہ آیا ہوں تو مجھے وہ فضا نظر نہیں آتی اچھا، جو 90 سے لے کے میں نے 2000 تک دیکھی. واہ. وہ فضا نہیں ہے. اس فضا سے مراد کیا لیں؟ وہ قداور لوگ، شخصیات؟ وہ قداور لوگ جو ہیں وہ بھی نہیں ہیں. جیسے اس زمانے میں امید فاضلی وغیرہ ہوتے تھے، میشر صاحب ہیں، جی جی. شبنم رومانی صاحب ہیں، اور بہت سے شاعر ہیں، جو تابش دہلوی صاحب ہیں، جی جی. جون ایلیس صاحب ہیں. جی جی. تو وہ قداور لوگ بھی نہیں ہیں. اور جو ایک جو نیا جو ایک شعر کہنے والا جو آیا ہے، ایک نسل جو آئی ہے، اس نسل میں بھی مجھے وہ کمی نظر آتی ہے. جو پہلے جو مطلب ایک نسل آتی تھی، آپ کو تو باقاعدہ تربیت سے پوری، آپ کو تو یاد ہوگا جو 80 میں لوگ آئے ہیں نئی نسل کے. آپ بھی غالباً 80؟ جی غالباً، بالکل. تو وہ ایک نسل جو تھی وہ بہت تربیت ایک ہوتی تھی. اس کی کمی مجھے محسوس ہوتی ہے کہ آج کل جو نئے لڑکے شعر کہنے والے ہیں ان کے اندر وہ تربیت مجھے نظر نہیں آتی. بالکل. اچھا سہر صاحب، اس کا کہیں ایک سبب یہ تو نہیں ہے کہ ہم لوگ جب آئے تھے تو ہمیں سرپرستی حاصل رہی اپنے سینئرز کی، اپنے بزرگوں کی، ان کی محبتیں، ان کی شفقت ہمیں میسر رہی. لیکن اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ دور دور تک ہمیں یہ جملے ہماری سماعت تک نہیں پہنچتے کہ فلاں تازہ کار شاعر جو ہے وہ فلاں سینئر شاعر کا شاگرد ہے. وہ جو ایک استاد اور شاگرد کا رشتہ تھا وہ ختم ہوتا چلا گیا. میرا یہ خیال ہے کہ شاید اس کا ایک سبب یہ بھی ہے. نہیں، استاد اور شاگرد کا تعلق یا سلسلہ تو میرا خیال اب بھی ہے. ممکن ہے کہ لوگ جو ہیں وہ گریز کرتے ہوں بتانے سے کہ ان کا کون استاد ہے. میرا خیال اب بھی ہے. لیکن میرا خیال ہے کہ وہ تربیت اس طرح نہیں ہے. یعنی اساتذہ جو پہلے ہوتے تھے، جی جی، وہ جو تربیت کرتے تھے، اس وقت جو موجود اساتذہ ہیں وہ میرا خیال ہے کہ اس طرح تربیت نہیں کر پا رہے. اس طرح وہ آ نہیں رہے شاگردوں کی. مطلب استاد شاگرد کا رشتہ میرا خیال اب بھی ہے. بالکل بھائی. ہم تو دیکھیں جب شاعری کی جانب آئے تو ہمیں ہمارے سینئر جو ہیں، ہمارے استادوں نے، انہوں نے سب سے پہلے کہا کہ بھائی آپ سب کو چھوڑیں، آپ سب سے پہلے جو ہے وہ میر امن دہلوی کی وہ کتاب پڑھیں. غالباً جو باغ و بہار کے نام سے بھی ہے نا، وہ اس میں آئے. تو اس میں باقاعدہ بتایا گیا ہے کہ آپ کو کن تقریبات میں جانا چاہیے اور کیسے جانا چاہیے. تو جی بالکل یہ ہے نا. تو یہ بالکل ہے کہ اس سائڈ لوگوں کا رجحان کم ہے اور تمام تر توانائی جو ہے وہ مشاعروں پر صرف کر رہے ہیں. بالکل بالکل ہے نا کہ مشاعرہ کہاں پڑھنا ہے، کیسے پڑھنا ہے. ہاں، یہ ایک بنیادی مسئلہ ہمارے شعراء کے، شہر کے جو شعراء ہیں
ان کا یہ مسئلہ بن کر رہ گیا، اور جبکہ یہ کہ ہم بارہا ایک بات کہتے ہیں کہ مقام مشاعرے پڑھنے سے نہیں کتابیں پڑھنے سے حاصل ہوتے ہیں۔ بالکل۔ تو ظاہر صاحب اپنی زندگی کا کوئی ایسا واقعہ بتائیے کہ شاعری کے تعلق سے جو آپ کے لیے اچھا ہو یا برا ہو، جو آپ کے حافظے میں محفوظ ہو۔ شاعری کے حوالے سے شاعری نے تو چونکہ مجھے اس وقت آپ جانتے ہیں کہ شاعری ہی شناخت ہے میری، اور تو کوئی شناخت ہے ہی نہیں۔ شاعری نے تو مجھے ایک شناخت دی ہے، تو میں برا تو کوئی واقعہ نہیں ہے۔ شاعری ہمیشہ میرے ساتھ رہی ہے اور انشاءاللہ رہے گی۔ بلکہ میں یہ کہوں گا کہ میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ مجھے شاعری اب ترک کر دینی چاہیے، نہ جانے مجھے کیوں یہ خیال آتا ہے۔ تو میں نے جو ہے پھر آپ نے یہ دیکھا ہوگا، اگر آپ میری تواتر سے اگر شاعری پڑھ رہے ہوں گے، کہ میں نے اپنی شاعری کو کافی چینج بھی کیا ہے، ڈکشن بھی چینج کیا ہے۔ میں نے سوچا کہ میں اس سے بہتر ہے کہ میں ترک کروں، تو میں کچھ تبدیلی کر کے دیکھتا ہوں شاعری میں۔ کچھ میں نے اپنے ڈکشن کو بھی چینج کیا ہے۔ اچھا، ہاں، کوشش کی میں نے کہ میں اس کو تبدیل کروں، اور میں کر بھی رہا ہوں۔ کر بھی رہے ہیں، کر بھی رہا ہوں۔ بہت اچھی میرے بات لیے ایسا کوئی وہ نہیں ہے کہ میں تو شاعری کو، یعنی جسے آپ کہیں کہ شاعری میں نت نئے تجربات کر رہے ہیں آپ، ایسا نہیں ہے کہ ایک جگہ آپ ٹھہر گئے ہیں۔ وہ اس لیے کر رہا ہوں کہ میں اس جو ایک وہ ایک یکسانیت سی، جی ایک ٹرینڈ جو تھا، اس سے جو ہے اکتاہٹ ہونے لگی تھی مجھے۔ اچھا، کہ ایک ہی جیسی یعنی آج بھی آپ دیکھتے ہیں کہ ایک اکثریت جو ہے ایک روٹین کی شاعری کر رہی ہے۔ بالکل۔ تو اس روٹین کی شاعری سے میں جب تنگ آ گیا، تو پہلے میں نے سوچا کہ میں شاعری ترک کر دوں، لیکن پھر میں نے سوچا نہیں، اس کو کچھ تبدیل کر کے دیکھتے ہیں۔ شاعری کو تبدیل کر لیا جائے، نہ کہ شعراء کو تبدیل کیا جائے۔ شاعری کو تبدیل نہیں کہیں گے، اس کے اندر اس کے موضوعات کو تبدیل کر لیا جائے۔ بہت اچھی بات، مضامین وغیرہ کچھ اس طرح ڈالے جائیں، رکھے جائیں۔ بہت اچھی بات ہے۔ ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام بزم شاعری، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں خوبصورت لب و لہجے کے شاعر سحرتاب رومانی۔ اس وقت ہم ایک وقفے پر جا رہے ہیں، وقفے سے دوبارہ حاضر ہو کر گفتگو کا سلسلہ یہیں سے دراز کرتے ہیں۔ ناظرین کرام، ہم وقفے سے حاضر ہو چکے ہیں، ہمارے ساتھ بزم شاعری میں موجود ہیں سحرتاب رومانی۔ ہم ان سے گفتگو بھی کر رہے ہیں، ان کا کلام بھی سماعت کر رہے ہیں۔ تو آئیے ایک بار پھر اس سلسلے کو وہیں سے جوڑتے ہیں جہاں سے منقطع ہوا تھا۔ جی سحرتاب، اب چونکہ ہمارے پاس پروگرام کا وقت کچھ کم رہ گیا ہے، تو ہم یہ چاہیں گے کہ زیادہ سے زیادہ آپ کا کلام سماعت کریں۔ تو آپ کو ناگوار نہ گزرے تو ہم درخواست گزار ہیں کہ کچھ کلام عطا کیجیے۔ یہ غزل کچھ شعر دیکھیں۔ جی، عطا کیجیے۔ کہ مجھ کو برا بھلا کہا، مجھ کو برا بھلا کہا، مجھ سے حسد کیا۔ واہ، مجھ کو بھلا برا کہا، مجھ کو برا بھلا کہا، مجھ سے حسد کیا۔ واہ میرے ہی دوستوں نے مجھے مل کے رد کیا۔ واہ واہ اور تازہ سخن کی بستیاں آباد میں نے کی، واہ، تازہ سخن کی بستیاں آباد میں نے کی، جو لکھا جا چکا تھا اسے مسترد کیا۔ بہت اچھے، بہت اچھے، اور اپنے لیے کسی سے بھی کوئی سند نہ لی، واہ، اپنے لیے کسی سے بھی کوئی سند نہ لی، خود اپنے لفظ لفظ کو میں نے سند کیا۔ بہت اچھے۔ اور مقتل میں کون سر کو کٹاتا میرے سوا، مقتل میں کون سر کو کٹاتا میرے سوا، اس نے بطور خاص مجھے نامزد کیا۔ بہت اچھے، بہت اچھے، اور کچھ دور تک تو ساتھ تھا دیوانگی کے میں، واہ، کچھ دور تک تو ساتھ تھا دیوانگی کے میں، پھر اپنے اس جنوں کو سپرد اخرت کیا۔ واہ، بہت اچھے، بہت اور اچھے، ایسا نہیں کہ جانتا کچھ بھی نہیں تھا میں، واہ، بس زندگی سے خود کو ذرا نابلد کیا۔ بہت اچھے، بہت اچھے۔ ایک غزل دیکھیں۔ جی جی، عطا کیجیے۔ نئے انداز سے کہ آہوں نالوں اور فریاد سے آگے تھا، واہ، آہوں نالوں اور فریاد سے آگے تھا، میرا گھر اسلام آباد سے آگے تھا۔ بہت اچھے، پھر زحمت کیجیے۔ آہوں نالوں اور فریاد سے آگے تھا، واہ،
میرا گھر اسلام آباد سے آگے تھا، میری شاعری جیسی بھی تھی لیکن میں، واہ میری شاعری جیسی بھی تھی لیکن میں ایسے ویسے ہر استاد سے آگے تھا، بہت اچھے بہت اچھے، اور میں نے اپنا ہی احسان لیا صاحب، واہ میں نے اپنا ہی احسان لیا صاحب، یعنی خود اپنی امداد سے آگے تھا، بہت اچھے بہت اچھے، اور مشکل جو درپیش میری تعمیر میں تھی، واہ مشکل جو درپیش میری تعمیر میں تھی، مسئلہ یہ تھا میں بنیاد سے آگے تھا، بہت اچھے بہت اچھے، دنیا کرتی رہتی تھی تعریف سحر، واہ اور میں ملنے والی داد سے آگے تھا۔ بہت اچھے صاحب بہت اچھے صاحب، اور کچھ کلام عطا کیجیے حضور۔ کیا کبھی ان سے بات کی ہے، واہ، کیا کبھی ان سے بات کی ان ہے، سے بات کی ہے، جی بڑی احتیاط کی ہے، بہت اچھے کیا بہت کبھی ان سے بات کی ہے، جی بڑی احتیاط کی ہے، تم کبھی دن کو مت سنانا واہ وہ کہانی جو رات کی ہے، بہت اچھے بہت اچھے، تم کبھی دن کو مت سنانا واہ وہ کہانی جو رات کی ہے، ڈھل گیا ہے شباب اس کا، واہ ڈھل گیا ہے شباب اس کا، ورنہ وہ میرے ساتھ کی ہے، بہت اچھے ڈھل بہت گیا اچھے، ہے شباب اس کا، ورنہ وہ میرے ساتھ کی ہے، زندگی نے سوال پوچھا، واہ زندگی نے سوال پوچھا، کوئی صورت نجات کی ہے، بہت اچھے زندگی نے بہت سوال اچھے، پوچھا، کوئی صورت نجات کی ہے، تو سمجھتا ہے صرف تو نے، تو سمجھتا ہے صرف تو نے حیات کی ہے، بہت اچھے، واہ 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 کیا کبھی ان سے بات کی ہے، واہ، جی بڑی احتیاط کی ہے۔ بہت اچھے بہت اچھا کلام پیش کر رہے ہیں، سو ہم تو آپ بہت توجہ سے سماعت کر رہے ہیں، اور ہم بہت چاہیں گے محبت کر رہے، بہت محبت، جی عطا کیجیے، کچھ اور شعر سنانا۔ جی جی ضرور، ڈفرینٹ، میں نے بھی جیسے کہا کہ میں نے کوشش کی کہ شاعری میں کچھ موضوعات تبدیل کیے تبدیل کیے جائیں، جائیں اس کے اسلوب کو، تو ایک غزل میں، تازہ غزل ہے، یہ پیش کرتا ہوں جی ضرور، کہ نہ بادام پستے نہ اخروٹ میں ہے، واہ نہ بادام پستے نہ اخروٹ میں ہے، مزہ سردیوں کی لگی چوٹ میں ہے، بہت اچھے، تپش ہے انہی سرد راتوں کی مجھ میں، واہ تپش ہے انہی سرد راتوں کی مجھ میں، تمہارا وہ خط بھی میرے کوٹ میں ہے، واہ میں کیسے اسے اپنے آنگن میں لاؤں، واہ میں کیسے اسے اپنے آنگن میں لاؤں کہ وہ چاندنی چاند کی اوٹ میں ہے، بہت اچھے، کہوں گا بھی سچ سچ لکھوں گا بھی سچ سچ، واہ اگرچہ یہ سچ ہے مگر کھوٹ میں ہے، بہت اچھے بہت اچھے، میری ایک نظر سے ہے قائم وزارت، واہ میری ایک نظر سے ہے قائم وزارت، یہ طاقت تیری سب میرے ووٹ میں ہے، بہت اچھے، اور اسی کے مطابق ہے کیا رزق اپنا، واہ اسی کے مطابق ہے کیا رزق اپنا، عبارت جو لکھی ہوئی نوٹ میں ہے، بہت اچھے بہت اچھے، سحر ہم کسی دشت کے ہیں مسافر، واہ سحر ہم کسی دشت کے ہیں مسافر، سمندر ہماری اسی بوٹ میں ہے، بہت اچھے بہت اچھے، نہ بادام پستے نہ اخروٹ میں ہے، واہ مزہ سردیوں کی لگی چوٹ میں ہے۔ بہت اچھا، مزہ سردیوں کی لگی چوٹ میں ہے۔ یہ سحر تاب ہم آپ سے جاننا چاہیں گے کہ آپ نے ایک عمر گزاری شہر میں، آپ سے پہلے بھی بہت سے سینئر شعراء موجود تھے، آپ کے بعد لکھنے والے بھی سامنے آ رہے ہیں، تو تازہ کار شعراء میں آپ کنہیں سمجھتے ہیں کہ وہ ایک مضبوط لہجے کے ساتھ آ رہے ہیں یا ایک بہتر شاعری کے ساتھ آ رہے ہیں؟ کہ سبھی تازہ کار شعراء جو آ رہے ہیں وہ سارے اچھے ہیں، اچھا، وہ سارے اچھے ہیں، کوئی میں پرٹیکولر کوئی نام لے کر کسی کو وہ نہیں کرنا چاہتا، ٹھیک ہے، وہ تمام، جو لوگ آ رہے ہیں سب جانتے ہیں، جو لوگ اچھے شعر لکھ جی رہے ہیں جی، وہ سب جانتے ہیں، جتنے بھی لوگ شعر پڑھنے والے ہیں انہیں معلوم ہے کہ اس وقت کون لوگ اچھے شعر لکھ رہے ہیں اور کہاں کہاں موجود ہیں۔ بہت اچھا، میں یہ کہوں گا کہ جس وقت میں نے شاعری شروع کی، لوگ اکثر جو ہے وہ میر اور غالب کو پڑھ کر شعر کہنا شروع کرتے ہیں،
میں نے ایسا نہیں کیا. اچھا. میں نے اس وقت جو شاعر موجود تھے ان کو پڑھا. واہ. جیسے اس وقت رسا چغتائی جی ایک جی اہم شاعر تھے، یا اس وقت شکیب جلالی جی جی جو تھے، ان کی کتاب روشنی ہے روشنی جو ہے اس کا مطالعہ کیا. اقبال ساجد موجود تھے. واہ واہ. ساگر صدیقی کی بہت شاعری جو ہے میں نے پڑھی اس وقت. بہت سے شاعر، تنویر سپرا موجود تھے. واہ تو میں نے جو ہے یہ ان لوگوں کو جو ہے پڑھ کر جو ہے شعر واہ کہنا واہ. شروع کیا. اور میں یعنی یہ کہتا ہوں کہ شاعری جہاں مطلب جس دور میں ہیں آپ، اس شاعری کو آپ پڑھیں اور شعر کہیں. بہت اچھی بات. بعد میں بے شک پھر آپ میر کو بھی پڑھیں، غالب کو بھی پڑھیں. جتنا مطالعہ کریں وہ آپ جی، کے وہ لیے تو زیادہ ہے. بہتر ہے لیکن نا؟ شاعری جہاں تک آ گئی ہے جی 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 جی. تاکہ معلوم ہو کہ شاعری کہاں تک سفر کر کے آ چکی ہے. واہ، بہت اچھی بات ہے. سیر صاحب بہت شکریہ کہ آپ ہماری درخواست پر پروگرام میں آپ نے اپنی آمد کو یقینی بنایا. پروگرام چونکہ اپنے اختتام کو پہنچ گیا تو میں آپ کا شکریہ کیسر بھائی آپ کا بھی بہت شکریہ، میٹرو ون کا بھی بہت شکریہ. بہت شکریہ، بہت شکریہ. اور آئندہ بھی ہم آپ کو زحمت دیں گے. ایک تشنگی رہ گئی ہے اور ہم چاہیں گے کہ آئندہ بھی سحرتاب رومانی کو مدعو کریں، ان سے کلام سنیں اور ان سے ان کی گفتگو سماعت کریں. بہت شکریہ سحرتاب رومانی. ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے تھے پروگرام بزم شاعری اور مہمان تھے ایک خوبصورت لب و لہجے کے شاعر سحرتاب رومانی. ناظرین، پروگرام اپنے اختتام کو پہنچا. اپنے میزبان قیصر وجدی کو اجازت دیجیے. آئندہ ایک نئے مہمان کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اللہ حافظ.